مطلب یہ تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ علی ہوتا. پر رسول اللہ کے جانے کے بعد فوراً بدل گیا. کسی صاحب نے کہا اگر رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. میں جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب بس اتنا ہے جتنی بھی فضیلتیں تھیں اب جوانوں کے سامنے مسکرانے کے لیے کہتا چلوں فضیلتیں تو چھوڑے. آج بیچارے کچھ ہمارے بڑے بڑے نوحہ خان ہیں, ان کے کوئی نوحے نہیں بچ رہے تو حدیثوں کا حال کیا ہوگا؟ اچھا مفتی صاحب نے فتویٰ تو لگا رکھا نوحے سننا حرام. مفتی صاحب نے فتویٰ تو دیا نوحے سننا حرام. اب ذرا کوئی دوسرا فتویٰ لے کے آئے نوحے سن کے چوری کرنا کیسا ہے؟ یعنی یہ بغض کی علامت ہے. بغض کی میرے پاس وقت کم ہے باتیں دو چار ہے نا پیش کرتا چلوں. یہ بغض کی علامت ہے. بھائی مولا ابوالفضل عباس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. تمہیں فضیلت بیان کرنی ہو ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن کچھ اپنا لے کے آؤ. 1400 سال سے شیعوں کو پریشان کرتے چلے جا رہے. کبھی وہ حدیث چوری, کبھی وہ حدیث چوری, کبھی وہ حدیث چوری. جب حدیثیں چرا کے پیٹ بھر گیا تو اب تم نوحے چرانے لگے. میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, چاہیے کسی کے مائی کے لال میں دم ہو تو ایسی فضیلت لے کے آؤ. میں بتا رہا ہوں حدیثیں چرا کے علی کا مقابلہ بظاہر تم نے کر لیا. فلاں حدیث اٹھائی علی کی برابری کر لی, فلاں حدیث اٹھائی علی کی برابری کر لی. جملہ عرض کروں گا آخر تک اس جملے کو محسوس کیجئے گا. ہر جگہ چوری کر سکتے ہو, دم ہو تو ایسا شجرہ لا کے دکھاؤ. سید سجاد نے فرمایا یزید سن, انا ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضی, انا ابن فاطمہ الزہرا. ارے میں زہرا کا لاڈلا ہوں. لے کے آؤ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں؟ کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ ہر جگہ چوری کر سکتے ہو لیکن شجرے میں چوری نہیں کر سکتے. یہ اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت ہے. کسی میں مجال نہیں جو ایسا شجرہ لے کے آئے. کسی نے مولا علی سے بھی کہا تھا اے علی ہمارا اور تمہارا شجرہ ملتا ہے. حضرت نے للکارتے ہوئے کہ لکھو اور اسے بتا دو من النبی ومنکم المکذب, نبی ہم میں سے تھا, نبوت کو جھٹلانے والے تم میں سے تھے. منا اسد اللہ, ارے اللہ کا شیر ہم میں سے تھا. جھوٹی قسمیں کھانے والا تم میں سے تھا. بس جملے سنیے گا, منا صدقہ هذه الامہ یا منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صدیق النار. ارے تو اپنے شجرے کا مقابلہ ہم سے کر رہا ہے. ارے میرے دو بیٹے, ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین. ارے میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ارے تو اپنے بیٹے یزید پلید کو لے جا. تو مقابلہ کرے گا منا 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 سیدۃ نساء العالمین. اور تمام عورتوں کی سردار میری زوجہ فاطمہ ہے. منکم حمالۃ الحطب, ارے تم میں سے وہ تمہاری پھوپھی ام جمیل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ توڑے جو رسول پہ کچرا پھینکا کرتی تھی. ہم سے مقابلہ کر رہے ہو. امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا, امام حسن نے ایک جملہ فرمایا تھا. جب یہی صاحب امام حسن سے مقابلہ کر رہے تھے امام نے فرمایا بس اتنا یاد رکھنا میری ماں کا نام ہے فاطمہ, تیری ماں کا نام ہے ہندہ. بس اس کے آگے بحث نہ کرنا. ارے میری ماں جنت کے جوانوں کی سردار ہے. ارے تیری وہ ہے کہ جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا.
से मुकाबला करेगा? सलामत रहे। अल्लाह इन तमाम हाथों को सलामत रखे। इमाम ने खुतबा दिया। खुतबा देते देते इमाम ने अपना हसब व नसब बयान किया कि सुनो, मन आरफनी फ़क़द आरफनी, तुम में से जो मुझे जानता है पहचानता है वो जानता है, जो नहीं जानता आओ मैं बताऊं। अनबनो हुसैन शहीद बे करबला, मैं हुसैन शहीद का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तदा का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। मौला ने सारे जब अपने हसब व नसब बयान किए, देखे जब तक वो फजीलतें गिनाते रहे इन्होंने खामोश नहीं किया, लेकिन जैसे ही मौला ने अपना शजरा सुनाना शुरू किया आवाज आई सैयद सज्जाद को रोक दो भाई, क्योंकि पता था ये जो शजरा सुनाने जा रहे हैं लोगों की आंखों में आंसू आने लगेंगे। तारीख के अल्फाज हैं, जब सैयद सज्जाद ने दरबार में अपना शजरा सुनाया लोग रोने लगे, चीखे मार मार के रोने लगे। आवाज दी मुअज्जिन को खड़ा किया जाए, अजान दी जाए, सैयद सज्जाद के खुतबे को रोका जाए। मुअज्जिन मेहराब में गया, अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद की, मौला ज़मीन पे बैठ गए, खड़े हुए कि बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उसने वहदहू ला शरीक की गवाही दी, मौला ने फरमाया मेरी जाने इस कलिमे तौहीद पे कुर्बान हो। बस जैसे ही इस जुमले पे पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत ने जैसे जुमला सुना मुअज्जिन की तरफ खिताब किया कि जरा ठहर जा, बैठ जा, लोगों की तरफ खिताब किया, अय्युहन नास, ऐ यजीद अब जरा तू बता ये तेरा नाना है या मेरा नाना? जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बस मैं मसाइब की मंजिलों तक जा रहा हूँ, दोनों हाथों को बुलंद करके आखिर तक इमाम हुसैन की आवाज है इस्तिगासा पे, ये हमारा लब्बैक कहना। मैंने कहा था ना हम अपनी हर अज़ा की हरकत के जरिए यजीद के गाल पे तमाचे मार सकते हैं। यजीद के गाल पे तमाचों के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैनियत, यजीदियत, सुभान अल्लाह। खुदा आप सबको सलामत रखे। बावाज़ बुलंद इमाम ज़माना की सलामती और हजरत के ज़हूर में ताजील के लिए बावाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमाए। मिट गया यजीद तेरा तख्त ताज, जिसे मिटाने आया था खुद मिट गया, निस्तो नाबूद हो गया। इमाम सज्जाद ने जुमले फरमाए थे, जब जनाब ज़ैनब को परेशान हाल में देखा, जब नहीं जनाब ज़ैनब के ख्याल में कुछ जुमलात थे, मेरा भैया इतनी बेदर्दी से मारा गया, मेरे भैया को रोएगा कौन, मेरे भैया की हिमायत कौन करेगा। जनाब ज़ैनब उस वक्त के माहौल को देख रही थी, कैसा माहौल था, कैसा दबदबा था। बाकायदा मैंने रवायत में अल्फाज पढ़े, मैंने पहली मजलिस में जुमला बयान किया था, इर्तद्दन नास बअदल हुसैन, हुसैन के कत्ल के बाद लोगों की अक्सरियत तिहाई लोग मुर्तद हो चुके थे हुसैन के कत्ल के बाद। सज्जाद उस जात को कहते हैं कि जिसने लोगों को इर्तिदाद से निकाला और हुसैनियत के रास्ते पे खड़ा कर दिया, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। जनाब सैयद सज्जाद ने जुमला फरमाया था, बहन ज़ैनब, फूफी ज़ैनब, आप घबराइए नहीं,
لا يدرث اثره ولا يعفو رسمه على کرور اللیالی والایام. قربان جاؤں سید سجاد کے جملوں پر کیا اطمینان ہے، کیا اطمینان ہے. گویا امام سید سجاد نے 1300 کچھ سال پہلے اس مجمع کو دیکھا تھا، ان لوگوں کو دیکھا تھا، ان عزاداروں کو دیکھا تھا. حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على کرور اللیالی والایام. اما حسین کو چھوڑو، ان کی ساری کوششیں حسین کا اثر مٹا نہیں سکتی، اثر مٹا نہیں سکتی. علی کرور اللیالی والایام، جب تک یہ سورج و چاند باقی ہے حسین کا نام باقی رہے گا. ایک جملہ اور حضرت نے فرمایا، اب آپ کسی انسان کو یزیدی شکل میں دیکھیں، یزیدی چہرے میں دیکھیں تو گھبرائیں نہیں. یہ بھی مولا کی پہلے سے ہی ایک مولا کا اشارہ تھا. اور اس جملے پہ غور کریں، ماشاءاللہ سے علماء حضرات تشریف فرمائیں. حضرت نے فرمایا وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ وَلَيَجْتَهِدَنَّ. نون تاکید ثقیلہ ہے، یہ عربی گرامر کے حساب سے استمرار کا معنی دیتا ہے. استمرار یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. اجتہاد کہتے ہیں کوشش کو. حضرت کا جملہ کیا ہے؟ جملے پہ غور کیجیے، بولیے نہ بولیے لیکن پیغام لے کے جائیے. حضرت نے کیا فرمایا؟ وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ. ہر دور میں کفر کے امام، ضلالت کے فرقے، کوششیں کرنے والے ہر دور میں کوششیں کرتے رہیں گے. کیسی کوششیں؟ فی محوہ و تطمیسہ، ان عزاداریوں کو گھٹانے کی اور دبانے کی. مولا کی ضمانت ہے، جب تک سورج و چاند باقی رہے گا حسین کا نام باقی رہے گا. کوشش کرنے والے عزاداریوں کو ٹارگٹ کریں گے، ہر دور میں عزاداریوں میں اشکال کر کے، عزاداریوں کو ٹارگٹ کر کے عزاداریوں کو دبانے کی، عزاداریوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے. یا اور الفاظ مزید واضح کروں، آپ کے امام باڑوں میں بم لگا کے دبانے کی کوشش کریں گے، آپ کی مسجدوں کو ویران کر کے دبانے کی کوشش کریں گے، عزاداروں کی ٹارگٹ کلنگ کر کر کے عزاداری روکنے کی کوشش کریں گے. ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن سید سجاد کا اطمینان یاد رکھنا، مولا نے فرمایا یہ کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہیں گے. فَلَا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا ظُهُورًا وَأَمْرُهُ إِلَّا عُلُوًّا. اور جتنی یہ دبانے کی کوششیں کریں گے اتنی یہ عزاداریاں عروج پیدا کریں گی. جتنا یہ دبائیں گے اتنا نام حسین زندہ و آباد رہتا رہے گا. تم نے جتنی پابندیاں عزاداریوں پہ لگائیں اتنی ہی یہ عذاب بڑھتی چلی گئی. آؤ لگاؤ پابندیاں، ہر شے پہ پابندی لگا کے روک سکتے ہو، لیکن عزائے سید الشہداء کو پابندیوں کے ذریعے روک نہیں سکتے. جہاں جہاں عزاداریوں پہ پابندیاں لگی وہاں انقلاب آیا، تاریخ گواہ. اور یہ کسی ہندو رائٹر کا بہت خوبصورت جملہ ہے. کہنے لگے پوری دنیا کی جتنی بھی قربانیاں ہیں ساری بھلا دی گئی. بھائی بادشاہوں کے قصے پڑھے، رومن کیتھولکس کے اوپر جب یہ روم کے اوپر حملہ ہوا پورے شہر کو تباہ کر دیا گیا. سب کو زبردستی رومیوں کو تلواروں کی زور پہ عیسائیت کی طرف لایا گیا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا. اسی طریقے سے ہزاروں قوموں پر بادشاہوں نے حملے کیے، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں مارے. لیکن کیا کسی کی تاریخ کسی کو یاد ہے؟ کسی کا دن کسی کو یاد ہے؟ لیکن واحد ایک حسین ابن علی کی عزا ہے. جیسے ہی عاشورہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج ہی حسین کو قتل کیا گیا. استقامت کی دین ہے، استقامت کی دین ہے. جس رونے کو اور جس عزا کو یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر شیعوں نے عاشورہ کو زندہ رکھا ہے تو اس رونے کے ذریعے زندہ رکھا ہے، ماتم کے ذریعے زندہ رکھا ہے. میں اپنی حکومت سے
کسی حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتی. رونے والی قوم کبھی کسی حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتی. آزادار قوم اپنے ملک کی وفادار قوم ہوتی ہے. جس نے رویا اسلام کو زندہ کیا. یقین جانے امام حسین پہ رو رو کے امام حسین کی عذاب برپا کر کر کے آج ہم نے حسین اور حسینیت کو زندہ و آباد رکھا ہے. اور یہ ہماری سیرت نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی سیرت ہے. آپ ہم پہ اشارے کر رہے ہیں, ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم روتے. ٹھیک ہے, رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں مصحف بڑے مختصر پڑھوں گا کیونکہ مصحف پڑھنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے. رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں روایت سنائے دیتا ہوں, کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا. اور روایت بھی بی بی عائشہ سے ہے, ایسا بھی نہیں کسی اور سے ہو کہ جس کا آپ انکار کر سکے. بی بی عائشہ سے روایت ہے. امام حسین جیسے اس دنیا میں تشریف لائے, کوئی بھی شخص اگرچہ تھوڑا موڑا بچے کا فیوچر جانتا بھی ہو, لیکن جب بچہ پیدا ہوگا تو ہاتھ میں لے گا, پہلے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. نہیں آئے گی؟ مسکراہٹ آئے گی. واحد تاریخ کا ایک بچہ جو اپنے نانا کی آغوش میں گیا, نانا نے آنکھیں کھولی, پہلی مرتبہ جب حسین کو اپنی آغوش میں دیکھا, فرقرق عیناہ من الدموع, حسین کو دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. بی بی عائشہ نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, بچہ مبارک ہوتا ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا, ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی, اے اللہ کے رسول, ھذا الحسین یذبح کما یذبح, اے میرے اللہ کے رسول, یہ حسین ابن علی ہے جسے کربلا میں جلتی ہوئی ریت پہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. بس عزادارو, جس طرح سے آپ نے فضائل میں میرا ساتھ دیا, بس تھوڑا سا مساعد میں ساتھ دے. یقیناً یہ سارے کے سارے عزادار مولا سجاد کو پرسہ دینے کے لیے آئے. میں نے ابھی مجلس میں جملہ کہا تھا, آپ ابھی سنیں گے, آپ سنیں گے اکبر کے کلیجے میں برچھی کی آنے لگی. آپ سنیں گے امام حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا. آپ سنیں گے سیدانیوں کو بازار شام, بازار کوفہ میں بے مقنع چادر گھمایا گیا. آپ نے جیسے ہی سنا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سیدانیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب مجھ سے سوال نہ کرنا, 40 برس سید سجاد خون کیوں روتے رہے؟ ارے ذرا تصور کرو, تم نے سنا یہ حال ہے, ارے جس نے دیکھا ہو. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. جس نے اپنی آنکھوں سے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہو, اس کا حال کیا ہوگا؟ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا کہ مولا کوئی ایک حادثہ بتائے جس نے آپ کو بڑی اذیت پہنچائی ہو, مولا سجاد نے فرمایا, میری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا, کمر میں لنگر تھا, اور میں بیمار تھا, میں لاچار تھا, مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے تھے, ان آبلوں میں ننھے ننھے سے کانٹے تھے. جب میں چلتا تھا میرا چلنا دشوار تھا. میں نے چاہا کہ ان کانٹوں کو اپنے پیروں سے نکالوں, لیکن کانٹوں کو نکال نہ سکا. میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ننھے ننھے بچوں کی ہاتھوں کی رسن کھولی گئی. اب جو رسن کھولی گئی, میں دیکھ رہا تھا ایک 4 سالہ بچی رسن کھلتے ہی میری طرف دوڑتی ہوئی آئی, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو پکڑا, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کانٹوں کو نکالا, بچوں سے کانٹوں کو نکالا. سجاد تڑپ گیا. ارے شام غریب
کے دامن میں آگ ہے، پیروں میں کانٹے ہیں، لیکن سجاد مدد نہیں کر سکتا۔ سجاد مدد نہیں کر سکتا۔ کہتے جب بھی مولا کسی بازار سے گزرتے تھے نا تو بازار میں جو بھی قصاب ہوا کرتے تھے وہ اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ ایک دن مولا سجاد کا کسی بازار سے گزر ہوا، ایک قصائی اپنے گوشت پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ مولا کی جیسے اس گوشت پہ نظر پڑی، مولا زمین پہ بیٹھ گئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے سلام ہو کربلا کے بے گور و کفن لاشوں پر، سلام ہو حسین کے بریدہ بدن پر۔ جیسے قصائی نے دیکھا کپڑا ڈالا، امام نے قصائی کو بلایا کہ چھوڑ، اب تم نے نہیں ڈالا نہیں ڈالا، لیکن مجھے کربلا کے بے گور و کفن لاشیں یاد آ گئے۔ میرے تجھ سے کچھ سوال ہے۔ پہلا سوال، بس میں یہی پہ مسائل ختم کروں گا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا۔ شیخ جعفر شوشتری نے جملہ فرمایا تھا کہ اس امام کی شہادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیا بتائی جائے جس امام نے روز عاشورہ ہی اپنی جان دے دی ہو۔ وہ جو امام سجاد کو زہر دینے آئے تھے نا، میں ان سے کہوں گا اے لعین، مرے ہوئے کو کیسے مار سکتے ہو؟ ارے جس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی دیکھی ہو، جس نے اپنے بابا کو بے گور و کفن دیکھا ہو، جس نے اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، کہ ذرا ادھر قریب آ، تو نے جب اس جانور کو ذبح کیا کہ تمام شرائط پہ عمل کیا؟ کہ مولا میں نے شرائط پہ عمل کیا کہ پہلی شرط کیا تو نے ذبح کرتے ہوئے اس جانور کو پانی پلایا؟ مولا ہاں پانی پلایا۔ شریعت مصطفی میں ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ، کہ تو نے اسے ذبح کرتے ہوئے دوسرے جانوروں سے چھپایا؟ کہ مولا ہاں میں نے دوسرے جانوروں سے چھپایا۔ کہ ذرا بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تیرا خنجر تیز تھا؟ میں نے کہا تھا نا میری آواز ساتھ نہیں دے گی، لیکن جملے آخری پہنچا رہا ہوں کہ مولا جب میں نے ذبح کیا میرا خنجر بھی تیز تھا۔ میں جیسے ہی سنا کربلا کا رخ کیا، اے میرے غریب بابا، اے میرے مظلوم بابا، آپ کو ذبح کیا، پانی نہ دیا، ارے ذبح کیا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، ارے شمر بیٹھا، زینب دیکھ رہی ہے، ارے کند خنجر ہے، گلا کٹ رہا ہے۔ فاطمہ آواز دے، اے شیب میرے بچے کو چکی حافظ بھی